اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے۔ اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی ہو۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز
गवाही देना, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता। सबसे पहली चीज कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह सबसे बुनियादी चीज है कि जब एक बंदा इस चीज को तस्लीम करता है और इसकी गवाही देता है तो वो बंदा क्या है, वो अब इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सबसे पहली और बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक तो कायनात की तख्लीक का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अय्याम में बनाया है। और 6 अय्याम का क्या मतलब है, ये मैंने गालिबन कल ही बताया कि यौम एक लंबी मुद्दत को कहते हैं। और इस कायनात को बनाने का मकसद क्या है उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को क्यों बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला ये देखे कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा अमल कर रहा है। जाहिर हम इस दुनिया में जो है ये एक टेस्ट में है, ये हमारा टेस्ट चल रहा है, एक मुकाबला चल रहा है कि कौन ईमान लाता है और कौन अच्छे अमाल ज्यादा करता है, उसी के हिसाब से आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होने। तो कायनात की तख्लीक का यही मकसद है कि इस दुनिया में अल्लाह की हम इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें। उसके बाद आए आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया फलअल्लका तारिकुम बअद मा युहा इलैका व दाइकुम बिही सदरुका यक़ूलु लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि मुशरिकीन जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइशी मुअज्जिज़ात का मुतालबा किया करते थे कि अगर आप सच्चे नबी है तो ज़रा ये मुअज्जिज़ा करके दिखाइए या वो करके दिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन बातों से दिल तंग होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम है दावत देना, आप वो जारी रखें। उसके बाद फिर कुरान का चैलेंज है कुल फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये मुशरिकीन कहते थे कि अलियाज़ु बिल्लाह ये कुरान करीम आपका अपना कलाम है, अपना गढ़ा हुआ है, अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा समझते हो कि ये इंसान का कलाम है और अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसी 10 सूरतें लाकर दिखाओ। और कुरान का जो ये चैलेंज है ये 4 लेवल पर है जो मैंने बताया था कल। तो अगर आप में से नहीं देखा है किसी ने तो वो पिछली वीडियो को देख लें, इससे आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। उसके बाद इस सूरत में तकरीबन 7 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। और इस पारे में इस सूरत में तकरीबन 7 मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, जिनमें सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक इस्लाम की दावत दी, तौहीद की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उन्हें झुठलाया और बहुत ही चंद लोग थे जो उन पर ईमान ले आए। तो आप पर यह वही नाजिल हुई कि अल्लाह ताला अब आपकी कौम को, ये जो कुफ्फार हैं जिन्होंने आपका इनकार किया, अब इन्हें हलाक कर देगा। लिहाजा अब आप कश्ती बनाइए और उस कश्ती में आप और मोमिनीन सवार हो जाएं और हर जानवर के नर और मादे को लेकर आप उसमें दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला इन्हें गर्क करके इस कौम को डुबा कर ख़त्म कर देगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती की तामीर करते, कश्ती बनाते, तो जो भी शख्स वहाँ से गुजरता काफिर वो मजाक उड़ाता कि भाई देखो ये क्या है, ये ऐसे इलाके में आज के मौसम में जहाँ ना बारिश होगी ना कुछ होगा, यहाँ ये कश्ती बना रहे हैं, यहाँ कैसे पानी में चलाएंगे, ये पानी है ही नहीं यहाँ पे, कैसे चलाएंगे कश्ती को। तो इस तरह मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। बहरहाल जब कश्ती बन गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा किया कि आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को लेकर और हर जानवर के नर और मादे को लेकर कश्ती पर सवार हो जाए। अल्लाह ताला आपको मोमिनीन को और आपके अहलो अयाल को बचा लेगा। तो मुसलमान चढ़ जाते हैं उस पर। फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाना शुरू करता है और ज़मीन से भी पानी निकलने लगता है और अब वहाँ पर जो है एक सैलाब की तरह सूरत बन जाती है और लोग परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं। महफूज वही हो पाते हैं जो कश्ती में रह गए, बाकी सब डूबने लगते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कई बेटे होते हैं, उनमें से एक बेटा है कनान, वो काफिर था, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो वो जो है अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कनान अपने बेटे को देखा कि वो भी डूबने के करीब है, तो उनसे कहा कि तुम आ जाओ हमारे साथ, वला तकुम मअल काफिरीन, तुम आओ कश्ती में चढ़ जाओ और काफिरों के साथ तुम मत हो। तो वो बेटा जो कनान था, जो काफिर था, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, नहीं मैं पहाड़ की ऊंचाई पर चला जाऊंगा, मैं पानी से महफूज हो जाऊंगा। तो हज़रत नूह फरमाते ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के फैसले से कोई बचाने वाला नहीं है। बहरहाल वो बेटा आता नहीं है और वो ऊंचाई पर जाना चाहता है तो पानी इतना ज्यादा ऊंचा हो जाता है कि पहाड़ की ऊंचाई से भी ऊपर चढ़ जाता है पानी। तो उनका जो बेटा था हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कनान,
جو کہ کافر تھا، وہ وہیں پر ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مومنین اور اہل و عیال کو، میرے اہل و عیال کو بھی بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ ایک ڈس بلیور تھا، وہ میرا نافرمان تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کے اعمال بھی درست نہیں تھے، لہٰذا جو ایمان والا نہیں ہے آپ اسے اپنے اہل و عیال میں کیسے داخل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور صرف وہی محفوظ ہوتے ہیں جو کشتی پر مسلمان سوار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد میں بھیجے گئے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی اور انہیں بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر۔ وہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر جو ہے دعوت کا کام ان کے درمیان کرتے رہے، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور نہیں مانا یہاں، اور وہ اپنے ہی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اب ان کی قوم کو بھی ہلاک کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک طوفان ان پر ایسا بھیجا، اتنی سخت ہوا، اتنا سخت طوفان کہ ان کے گھر اڑ گئے، درخت اڑ گئے، اور انسان جانور بھی ہوا میں اڑنے لگے، اور سب اوندھے منہ زمین پر گر کر مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اکڑ توڑ دی کہ جسے یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آنے والی۔ اس طرح قوم عاد بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ثمود میں بھیجے گئے تھے۔ قوم ثمود کے پاس بھی حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن وہ انکار کرنے لگے کہ بھائی یہ اب تک تو ہم بڑی آپ سے امیدیں لگائے رکھ رہے تھے، لیکن اب آپ جو ہے بڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ان خداؤں کی عبادت کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو آپ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے سچے نبی ہے تو کوئی معجزہ لائیے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں ہم اسی وقت تسلیم کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کے چٹان سے اگر ایک اونٹنی نکل آئے، حاملہ اونٹنی نکل آئے، تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سمود سے کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے لہٰذا اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن وہ قوم بدماش تھی، ظاہر ہے جنہیں قبول نہیں کرنا ہو حق، وہ تو نبی کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی اگر سچے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے۔ مقصد حق کو تلاش کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ بس کس طرح ہم نبی کو پریشان کریں، کس طرح ہم یہ ثابت کریں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بہرحال بالآخر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا اور مار دیا۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں پر عذاب آیا، اور وہ اس طرح کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور باقی جو ان کی کفار قوم تھی ان پر اللہ نے ایسی زبردست چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا کہ یہ اوندھے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اس چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیت نمبر 69 میں آئی ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہاں سے دو انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہوتا یہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیتے ہیں کھانے کا سامان کہ بھئی وہ کھائے، مہمان ہے، لیکن وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو شک ہو جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ فساد کی نیت سے نہ آئے ہو۔ بہرحال وہ تسلی دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور اولاد دے رہا ہے جس کا نام اسحاق ہونے والا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ خوشخبری ہم دینے آئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے حضرت لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں ان پر عذاب دینے کے لیے۔ تو وہ فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے اصل حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر، لیکن پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے آئے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ان سے کہ بھئی وہاں پہ تو حضرت لوط بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں وہاں پہ کون ہے، ہم حضرت لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو بچا دیں گے، سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔
لہٰذا حضرت لوط کی بیوی بھی ہلاک ہوگی اور کفار بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے، یہ جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال خوشخبری حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے آ جاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بہت سی برائیاں تھیں، لیکن جو سب سے بڑی برائی ان کے یہاں تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے کہ مرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات پورا کرتا تھا۔ تو اتنا سخت جرم ہے یہ، اتنی بڑی یعنی برائی ہے یہ کہ ان سے پہلے یہ کام ہومو سیکشولیٹی والا کام کسی نے نہیں کیا تھا پوری دنیا میں۔ قوم لوط وہ سب سے پہلی قوم ہے جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی میں وہ مبتلا ہوئی اور اس کے بعد کے لوگ پھر مبتلا ہوئے۔ تو اتنا سخت یہ جرم ہے کہ حضرت لوط نے اتنا سمجھایا علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں مانے اور ان کو وہ کہتے کہ بہت زیادہ آپ پاک بن رہے ہیں، پاک و صاف بن رہے ہیں، بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، اور ان کی بات نہیں مانے۔ تو اب فرشتے وہ آ گئے ان کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات ہی میں نکل جائیں کیونکہ صبح کے وقت جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ فَإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کہ ان کا جو وقت مقررہ ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، وہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح بہت قریب ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کو لے کر راتوں رات میں ہی نکل جائیں، بہت زبردست عذاب آنے والا ہے اس قوم پر۔ تو سوائے اپنی بیوی کو کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، بیوی کو نہ لے جائیں کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر رات میں ہی روانہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آپ پیچھے مڑ کر بھی بستی کو نہ دیکھیں، وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب اب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کے ذریعے اس بستی کو، قوم لوط کو، ان کی زمین کے ساتھ یوں اوپر اٹھاتا ہے اور یوں الٹ کر پٹک دیتا ہے، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش ان پر کرتا ہے، پتھر برساتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر۔ اتنے سخت جرم میں وہ مبتلا تھے اور اس کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ بالکل اوپر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یوں پٹک دیا اسے، اور وہ قوم ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا صفحہ ہستی سے، اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے پتھر کے ذریعے بھی ان پر عذاب بھیجا۔ بہرحال اس طرح قوم لوط بھی ہلاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قوم شعیب جو ہے مدین کے علاقے میں آباد تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو بڑی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں مانے، اور ان کے ہاں جو ایک بہت بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، یعنی کسی کو کچھ دیتے بیچتے تو کم دیتے اور کسی سے لیتے تو زیادہ لیتے، کسی کو دیتے ناپ تول میں کمی کرتے اور کم دیا کرتے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، مکمل ناپ کر صحیح تول کر دو۔ تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی، ان کو بچا لیا، حضرت شعیب کو، مسلمانوں کو بچا لیا، لیکن یہ جو کفار ہے ایک چیخ کے ذریعے اس قوم کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چل رہا ہوگا اور پوری قوم کو لے کر وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، کہ وہ جو دن آئے گا قیامت کا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، سب خاموش ہوں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ بات کرے، ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی ان کے اوپر۔ فمنہم شقی وسعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے جو جہنم میں رہیں گے، اور ان میں بعض سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں مسلمان، انہیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ وہ جم جائے اس طرح جس طرح حکم دیا گیا۔ پہلے تو انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے، پھر اب اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت سے جمیے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ پہلے بھی اسلام کو جھٹلایا گیا، پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا جس طرح حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو، حضرت
حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، حضرت نوح کو، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، اس طرح آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، اور جس طرح انہیں ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اس طرح آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ یہ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالی حالات کو آسان بناتا چلا جاتا ہے۔ مومنین کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ جنت کا جو سودا، یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ کوئی فری میں ہی نہیں ملنے والی ہے جنت، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہوگا، تب جا کر یہ جنت حاصل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کو قائم کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا ذکر کیا۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی اہتمام کے ساتھ۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، یہ نماز قائم کرنے میں داخل نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پابندی اور اہتمام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب، خشوع، خضوع سب کا لحاظ رکھ کر آپ نماز ادا کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، تبھی اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنے کا اللہ نے فائدہ بتایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے بھی آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے تو نیکیاں پچھلے گناہوں کو معاف کرواتی رہتی ہیں، ختم کرواتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے، وہ نیک اعمال کے ذریعے بھی دھلتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کیے وہ گناہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات بیان کیے، اس کی حکمت بیان کی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات آپ کو سنائے وہ اس لیے کہ آپ کو ہم تسلی دے سکیں، آپ ثابت قدم رہ سکے۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی پچھلے انبیاء کے واقعات سن کر کہ بھائی صرف مجھے ہی نہیں جھٹلایا گیا ہے، بلکہ اور بھی میرے جو بھائی تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انہیں بھی جھٹلایا گیا، اور اسی طرح مجھے بھی جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہو، موعظت ہو، اور اس سے مسلمان نصیحت حاصل کرے ان واقعات سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے سورۃ یوسف کی۔ اس سورت کو سورہ یوسف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے شفٹ ہو کر مصر کب آئے؟ یہ ایک تاریخی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ علیاذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے۔ تو ایسا کوشچن پوچھا انہوں نے کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ہم ثابت کر سکیں گے کہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہے علیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے بدلے میں اس پوری سورت کا نزول فرما دیا، اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دیں، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ان کا اپنا کلام نہیں ہے۔ بہرحال اس سورت کو، سورہ یوسف کو، اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ اب سنا رہے ہیں۔ کیوں اس سورت کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بہت سی عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، سیرت و سوانح بھی ہے، اس کے علاوہ زہد و تقویٰ کا بھی ذکر ہے، حکومت کے رموز بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سورت ان تمام چیزوں کی جامع ہے، اس وجہ سے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔